بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریب نکاح جاری تھی۔ نکاح خان نے دلہا سے اس کے نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دلہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خان سے کہا، ہم دو ماں بیٹا ہیں، میں نے کبھی اپنی والدہ سے والد کا نام پوچھا ہی نہیں، اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہا اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئی اور گمسم خاموش۔ دلہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران رہیں کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اسی محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتے نہیں۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر تم مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمناک زندگی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھی اور نوجوان کو اس اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی۔ سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ بولی، پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد اور چچا، بھائیوں اور خاندان کے تمام مرد عورت ہجرت کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندو بلائیوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد حضرات ٹوٹ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحہ کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ عورتوں اور مردوں میں سے کوئی زندہ بھی بچا یا نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوف زدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک رات سفر کے دوران میں نے کسی جگہ پر ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیرخوار بچہ پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، سینے سے لگائے سفر کرتی رہی۔ آخر کار میں پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کے والد کا نام مجھے کون بتاتا؟ بچے کا نام تو میں نے خود سے رکھا ہوا تھا۔ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشک بار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو الٹی سیدھی سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔